بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر حفری زمزم۔ حفر یحفر کا معنی کھودنا۔ زمزم کی کھدائی کا تذکرہ۔ عن عبداللہ بن زبیر الغافقی انہ سمع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یحدث حدیث زمزم حین امر عبد المطلب بحفرها۔ عبداللہ بن زبیر غافقی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو زمزم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا، جو اس وقت پیش آیا جب عبد المطلب کو اسے کھودنے کا حکم ہوا۔ قال عبد المطلب انی لنائم فی الحجر اذ اتانی آت فقال احفر طیبتا۔ حجر خانہ کعبہ کے شمالی گوشے کو کہتے ہیں جو حتیم میں داخل ہے، شامل ہے۔ آتن عطا جاتی سے اس میں فاعل ہے، قاذن کے وزن پر، قاذن کی طرح اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ طیبہ زمزم کو کہا گیا اس لیے کہ اس کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طیبین اور طیبات اولاد کے لیے نکلا تھا۔ راوی کا بیان ہے، عبد المطلب نے کہا کہ میں حجر میں سو رہا تھا کہ اسی وقت میرے پاس ایک آنے والا آیا تو اس نے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ قلت وما طیبۃ، وہ کہتے ہیں میں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر برة۔ وہ کہتے ہیں پھر وہ میرے پاس سے چلا گیا، تو جب اگلا دن ہوا تو میں اپنی خوابگاہ کی طرف گیا اور سو گیا، تو وہ شخص میرے پاس آیا، پھر اسے کہا برہ کو کھودو۔ برہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کا پانی ابرار کے لیے ہے، نیکوکاروں کے لیے، نیکوں کے لیے۔ قال فقلت وما برۃ، وہ کہتے ہیں تو میں نے عرض کیا برہ کیا ہے؟ قال ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر المظنونة۔ ان کا بیان ہے پھر وہ میرے پاس سے چلا گیا، تو جب اگلا دن ہوا میں اپنی خوابگاہ جا کر سو گیا، تو وہ میرے پاس آیا، پھر اس نے کہا مظنونہ کو کھودو۔ فقلت وما المظنونۃ، تو میں نے عرض کیا مظنونہ کیا ہے؟ زمزم کو مظنونہ کہا گیا اس لیے کہ غیر مومنین کے ساتھ اس میں بخل ہوتا ہے کہ منافق وغیرہ اس سے آسودہ نہیں ہوتے ہیں۔ قال ثم ذهب عني
فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال احفر زمزم. وہ کہتے ہیں پھر وہ میرے پاس سے چلا گیا، تو جب اگلا دن ہوا میں اپنی خوابگاہ جا کر سو گیا تو اس نے میرے پاس آ کر کہا زمزم کو کھودو. قال قلت وما زمزم. ان کا بیان ہے میں نے کہا، میں نے عرض کیا زمزم کیا ہے؟ قال لا تنزف ابدا ولا تضم تسقي الحجيج الاعظم. نزف ينزف، نزف الشيء ختم ہونا، اور اضمت البیر کا معنی ہوتا ہے کنویں کا پانی کم ہونا. حجیج حاج کی جمع ہے، الاعظم اسم تفضیل ہے کا صیغہ ہے. یہ معروف قاعدہ اسم تفضیل کا کہ جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو تذکیر و تانیث وغیرہ میں موصوف کے مطابق ہوتا ہے. یہاں مطابقت نہیں ہے، تو دو طرح سے یہاں تعویل ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ موصوف میں تعویل کی جائے، یعنی الحجیج سے پہلے مضاف مقدر مانے تسقی جمع الحجیج الاعظم، جمع مانا ہجوم مجمع، یعنی تم حاجیوں کے بھاری مجمع کو سیراب کرو گے. دوسری صورت یہ ہے کہ صفت میں تعویل کی جائے اور العظم کو صفت بحالی متعلق ہی مانا جائے، تو اس وقت عبارت یہ ہوگی تسقی الحجیج الاعظم قدرہ، تم بلند رتبہ یا الاعظم شانہ، تم عظیم شان والے حاجیوں کو سیراب کرو گے. اس نے کہا کہ نہ تو اس کا پانی کم ہوگا اور کبھی کم ہوگا، نہ تو اس کا پانی کبھی ختم ہوگا نہ ہی کم ہوگا. حاجیوں کے بھاری مجمع کو یا عظیم شان والے حاجیوں کو سیراب کرے گا، اور اگر تسخیر مخاطب کا صیغہ ہو تو سیراب کرو گے. وہیا بین الفرس والدم عند نقرۃ الغراب العاصم عند قریۃ النمل. فرس کا معنی گوبر ہوتا ہے، اور نقرہ ینقرو، نقر کا معنی ہوتا ہے چونچ سے کھودنا، نقرہ چونچ مارنا. غراب جمع غربان، عاصم الغراب العاصم اس کوے کو کہا جاتا ہے جس کے بازوؤں میں سفیدی ہو. نملہ کی جمع نمل. اور وہ گوبر اور خون کے درمیان سفید بازو والے کوے کے چونچ مارنے کی جگہ چونٹیوں کی بستی کے پاس ہے.
زمزم کے کنویں کی جگہ کی 3 علامتیں بتائی گئی۔ ایک یہ کہ وہاں گوبر اور خون ہوگا، اور دوسری یہ کہ سفید بازو والا کوا چونچ مارے گا اور وہ چونٹیوں کی بستی ہوگی۔ یہ 3 علامتیں اس لیے بتائی گئیں ظاہری مشابہت اور مشاکلہ کی وجہ سے۔ فرث اور دم علامت اس لیے بتائی گئی کیونکہ زمزم کا پانی یہ کھانے کی جگہ بھی کام آتا ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے اس کے اندر، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے جو آپ نے دودھ کے بارے میں فرمایا کہ اذا شرب احدکم اللبن فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کیونکہ دودھ جو ہوتا ہے وہ کھانے اور پانی دونوں کے قائم مقام ہوتا ہے، دونوں کی جگہ کام آتا ہے۔ اور اس دودھ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، تو دودھ جو ہوتا ہے وہ گوبر اور خون کے بیچ سے گزر کر آتا ہے، اس لیے اور دودھ کھانے اور پانی دونوں کے قائم مقام ہوتا ہے، دونوں کی جگہ کام کرتا ہے، جیسا کہ زمزم کا پانی کی بھی خصوصیت ہے، تو اس لیے خون اور گوبر علامت کے طور پر بتایا گیا۔ اور دوسری جو علامت بتائی گئی کہ سفید بازو والے کوے کے چونچ مارنے کی جگہ وہ ہوگی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک حبشی فوڑے سے خانہ کعبہ کی بنیاد کو توڑے گا اور اسے ڈھائے گا۔ اور قریۃ النمل علامت اس لیے بتائی گئی کیونکہ وہاں پر حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، اپنے ساتھ غلہ اور اناج بھی لے کر جاتے ہیں، جبکہ وہاں پر کھیتی نہیں ہوتی ہے، غلہ نہیں پیدا ہوتا ہے، اناج نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے چونٹیوں کی بستی ہوتی ہے، وہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، غلہ نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن چونٹیاں غلہ اور اناج ڈھو ڈھو کر کے اپنی بستی میں لے کر جاتی ہیں۔ قال ابن اسحاق فلما بین له شانها ودل على موضعها وعرف انه صدق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب ليس له يومئذ ولد غيره۔ ابن اسحاق نے کہا تو جب ان سے اس کا حال بیان کر دیا گیا اور اس کی جگہ کی رہنمائی کر دی گئی، اس کی جگہ بتا دی گئی، اور انہیں پتہ ہو گیا کہ آنے والے شخص نے سچ کہا ہے، غدا بمعوله، میول کا معنی فاوڑا کدال، تو وہ اپنا فاوڑا لے کر
گئے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حارث بن عبد المطلب بھی تھے۔ ان دنوں حارث کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ تھی ان کی۔ فحفر فیہا، تو وہاں انہوں نے کھودا۔ فلما بدا لعبد المطلب الطی کبرا، طی کا معنی من، تو جب عبد المطلب کے سامنے کنویں کا زمزم کا من ظاہر ہوا تو انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ فعرفت قریش انہ قد ادرک حاجتہ، تو قریش کو معلوم ہو گیا، پتہ ہو گیا کہ ان کی حاجت پوری ہو گئی، انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ فقاموا الیہ، تو ان کے پاس گئے۔ فقالوا یا عبد المطلب انہا بئر ابینا اسماعیل وان لنا فیہا حقا فاشرکنا معاک فیہا، تو انہوں نے ان کے پاس جا کر کہا، اے عبد المطلب، یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے اور اس میں ہمارا بھی حق ہے، لہذا اپنے ساتھ ہمیں بھی شریک کرو۔ قال ما انا بفاعل، عبد المطلب نے کہا میں ایسا کرنے والا نہیں۔ ان هذا الامر قد خصصت به دونکم واعطیته من بینکم، یہ امر میرے ساتھ خاص ہے، تم اس میں شامل نہیں، اور تم میں سے مجھ کو یہ عطا کیا گیا ہے۔ فقالوا له فانصفنا، نصفہ ینصفو کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا تقسیم کرنا، نصف الشیء بینہما، دو لوگوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹنا۔ تو قریش نے ان سے کہا تو ہمیں آدھا دے دو۔ فَإِنَّا غَيْرُ تَارِكِي کا، کیونکہ ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، حَتَّى نُخَاصِمَكَ فِيهَا، یہاں تک کہ ہم اس کے بارے میں تم سے لڑیں گے۔ قَالَ فَاجْعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَنْ شِئْتُمْ أُحَاكِمُكُمْ إِلَيْهِ، حاکمہ یحاکمو کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف کسی کے پاس اپنا مقدمہ لے جانا، حاکمہ الی الحاکم، کسی کے خلاف حاکم کے پاس اپنا کیس لے جانا، اپنا مقدمہ لے جانا۔ عبد المطلب نے کہا تو میرے اور اپنے درمیان کوئی حاکم، کوئی فیصل مقرر کر لو جس کے پاس، جسے تم چاہو، جس کے پاس میں تمہارا مقدمہ لے کر جاؤں۔ قالوا کاہنۃ بنی سعد حذیم، تو ان لوگوں نے کہا بنی سعد حذیم کی کاہنہ، یعنی اس کے پاس ہم اپنا مقدمہ لے جائیں گے۔ قال نعم، عبد المطلب نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ قال وکانت باشراف الشام، راوی کا بیان ہے اور وہ کاہنہ عورت اشراف شام میں تھی۔ فرکب عبد المطلب ومعه نفر من بنی ابیہ من بنی عبد مناف، ورکب من کل قبیلۃ من قریش نفر، چنانچہ
عبد المطلب بنی عبد مناف میں سے اپنے برادران کی ایک جماعت کے ساتھ سوار ہو کر چل پڑے اور قریش کے ہر قبیلے سے ایک جماعت سوار ہو کر چل پڑی۔ قال والارض اذ ذاک مفاوض، راوی کا بیان ہے، اور زمین اس وقت صحرا تھی، یعنی جنگل بیابان۔ قال فخرجوا حتى اذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني معه عبد المطلب واصحابه۔ فنی اپنا ختم ہونا۔ راوی کا بیان ہے تو وہ نکلے یہاں تک کہ جب انہی صحرا میں سے کسی ایک صحرا میں تھے، حجاز اور شام کے درمیان، تو عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ فظمیو، تو وہ پیاسے ہو گئے، تو انہیں پیاس لگی۔ حتی ایقنوا بالہلکتی، ہلاکہ کا معنی ہلاکت، یہاں تک کہ انہیں ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ فاستسقوا من معهم من قبائل قریش، استسقا استسقاء کا معنی پانی مانگنا، یہ فعل ماضی جمع ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، استسقیو اصل ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ والوں سے پانی مانگا، تو انہوں نے قبائل قریش میں سے اپنے ساتھ والوں سے پانی مانگا۔ فابوا علیہم، تو انہوں نے ان سے انکار کر دیا۔ وقالوا انا بمفازۃ ونحن نخشى على انفسنا مثل ما اصابکم، اور انہوں نے کہا کہ ہم جنگل میں ہیں، ایک صحرا میں ہیں، اور ہمیں بھی اپنے اوپر اسی کا خطرہ ہے، اسی کا اندیشہ ہے جو تمہیں لاحق ہوئی۔ فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه واصحابه قال ماذا ترون، تو جب عبد المطلب نے دیکھ لیا وہ جو قوم نے کیا، یعنی قوم نے جو ان کے ساتھ کیا کہ پانی دینے سے انکار کر دیا، جب اسے دیکھ لیا تو عبد المطلب نے کہا، تو جب عبد المطلب نے دیکھ لیا اسے جو قوم نے کیا اور اسے جس کا وہ اپنے اوپر اور ساتھیوں کے اوپر اندیشہ کرتے تھے، خطرہ محسوس کرتے تھے، قال ماذا ترون، تو بولے تمہاری کیا رائے ہے۔ رائے کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، رائے رکھنا، یعنی تم کیا رائے دیتے ہو، کیا کیا جائے، کیا ہونا چاہیے۔ قالوا ما رأینا الا تبع لرائیک، تبع بمعنی تابعون ہے۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہماری رائے تو آپ ہی کے رائے کے تابع ہے، یعنی جیسا آپ فرمائیں گے ویسا ہی ہم کریں گے۔ فمرنا بما شئت، تو آپ جو چاہیں ہمیں حکم دیں، جس بات کا چاہیں ہمیں حکم دیں۔ قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة، تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے
کہ تم میں کا ہر شخص اپنی قبر کھودے. حفرہ جمع حفر، حفرہ کا معنی گڈھا، قبر مراد قبر ہے. تم میں سے میری رائے یہ ہے کہ تم میں کا ہر شخص، ہر آدمی اپنے لیے اپنی قبر کھودے. اس طاقت و قوت کی وجہ سے جو تم میں ابھی باقی ہے. فَكُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ دَفَعَهُ أَصْحَابُهُ فِي حُفْرَتِهِ. تو جب بھی کوئی مرد، کوئی شخص مرے گا تو اس کے ساتھی اسے اس کی قبر میں دھکیل دیں گے. ثم وَارَوْهُ، پھر اسے پاٹ دیں گے، اسے چھپا دیں گے. وارا یواری کا معنی ہوتا ہے چھپانا. حتی یکون آخرکم رجلا واحدا، یہاں تک کہ تم میں کا آخری ایک شخص ہوگا. فضیعۃ رجل واحد ایسر من ضیعۃ رکب جمیعا، کہ تو ایک شخص کا ضائع ہونا پورے قافلے کے ضائع ہونے سے زیادہ ہلکا، زیادہ آسان ہے. قالوا نعم ما امرت به، ساتھیوں نے عرض کیا کیا ہی اچھا ہے وہ جس بات کا آپ نے حکم دیا، جو اب تجویز آپ نے رکھی. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته، تو ان میں کا ہر ایک نے اٹھ کر اپنی قبر کھودی. ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا، پھر پیاس کی وجہ سے موت کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گئے. ثم ان عبد المطلب قال لاصحابہ، پھر عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا واللہ ان القاءنا بأیدینا هكذا للموت لا نضرب في الارض ولا نبتغي لانفسنا لعجز. القاءنا یہ انا کا اسم ہے اور لعجز خبر ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، بخدا ہمارا اپنے آپ کو یوں ہی موت کے منہ میں ڈال دینا کہ ہم روئے زمین پر نہ چلیں، نہ جائیں اور اپنے لیے پانی نہ تلاش کریں، عاجزی ہے، بے بسی ہے. فعسى اللہ ان یرزقنا ماء ببعض البلاد، کیونکہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی شہر میں پانی عطا فرمائے. ارتحلوا، فارتحلوا حتى اذا فرغوا ومن معهم من قبائل قریش ينظرون الیہم ما هم فاعلون. تقدم عبد المطلب الى راحلته فركبها. ارتحال کا معنی ہوتا ہے روانہ ہونا. ارتحل البعیر، اونٹ پر کجاوا رکھنا. ارتحلوا یہ فعل امر ہے اور ارتحلوا یہ فعل ماضی ہے. تم اونٹ پر کجاوا رکھو، یعنی کجاوا رکھ کر روانہ ہو جاؤ. تو سب نے روانگی کا ارادہ کر لیا، یعنی اونٹ پر کجاوا رکھ لیا. حتی اذا فرغوا،
یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گئے ومن معهم من قبائل قریش ينظرون إليهم ما هم فاعلون، اور ان کے ساتھ والے قبائل قریش کے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تقدم عبد المطلب الى راحلته فركبها، تو عبد المطلب اپنی اونٹنی کی طرف بڑھے، پھر اس پر سوار ہوئے۔ فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عین ماء عذب، تو جب اونٹنی انہیں لے کر اٹھی تو اس کے قدم کے نیچے سے شیریں خوشگوار پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ خف کا معنی ہوتا ہے ٹاپ، قدم، اونٹ وغیرہ، اونٹ کے ٹاپ کو خف کہا جاتا ہے، جمع خفاف۔ تو جب اونٹنی انہیں لے کر اٹھی تو اس کے قدم کے نیچے سے شیریں خوشگوار پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ فکبر عبد المطلب وکبر اصحابہ، تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کہا اور ان کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کہا۔ ثم نزل فشرب وشرب اصحابہ، پھر وہ نیچے آئے اور پانی پیا اور ان کے ساتھیوں نے پانی پیا۔ واستسقوا حتی ملؤوا اسقیتهم، استسقا یستسقی، استسقا من النہر او البیر، اس کا معنی ہوتا ہے نہر یا کنویں سے پانی لینا۔ اسقیتن جمع ہے سقاؤن کی، سقا کا معنی مشکیزہ۔ واستسقوا حتی ملؤوا اسقیتهم، اور انہوں نے پانی لے لیا یہاں تک کہ اپنے مشکیزوں کو بھر لیا۔ ثم دعا القبائل من قریش وقال هلم الى الماء، پھر عبد المطلب نے قریش کے قبیلوں کو بلایا، کہا پانی کی طرف آؤ، حلم بمعنی تعالو۔ فقد سقان اللہ فاشربوا واستسقوا، اوپر جو آیا ہے استسقوا وہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یہاں استسقوا یہ فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کی اصل تسقیونا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی کی طرف آؤ، کہ اللہ نے ہمیں سیراب کیا ہے، ہمیں پانی عطا کیا ہے، تو تم پیو اور پانی بھر لو، پانی لے لو۔ فجاؤ فشربوا، تو انہوں نے آ کر پانی پیا۔ واستسقوا، اور پانی لے لیا، یہاں پر بھی یہ استسقوا ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ثم قالوا قد واللہ قضی لک علینا یا عبد المطلب، پھر وہ بولے کہ بخدا اے عبد المطلب آپ کے حق میں ہمارے خلاف فیصلہ ہو چکا۔ واللہ لا نخاصمک فی زمزم ابدا، بخدا کبھی بھی ہم زمزم کے سلسلے میں آپ سے نہیں جھگڑیں گے۔ ان الذی سقاک ھذا الماء بهذه الفلاة لهو الذی سقاک زمزم، بے شک وہ جس نے آپ کو
اس صحرا میں، اس جنگل میں یہ پانی پلایا، وہی ہے جس نے آپ کو زمزم سے سیراب کیا۔ فرجع الی سقایتک راشدا، سقایا پانی پلانے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، پانی پلانے کے برتن کو بھی کہا جاتا ہے۔ پانی پلانے کی جگہ یعنی حوض اور چشمہ وغیرہ، لہذا تم اپنے کنویں کی طرف سیدھا لوٹ جاؤ۔ فرجع ورجعوا معه، تو وہ واپس ہو گئے اور وہ بھی ان کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ ولم يصلوا الى الكاهنة وخلوا بينه وبينها، اور کاہنہ کے پاس نہیں پہنچے، اور قبائل قریش اور یعنی عبد المطلب کے اور چشمے زمزم یعنی زمزم کے اور زمزم کے کنویں کے درمیان سے ہٹ گئے، وہ اسے دستبردار ہو گئے۔